أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ بابرکت ذات ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں، اور اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور انہوں نے اس کے علاوہ اوروں کو الہ بنا لیا، نہ انہوں نے زندگی میں کوئی ایک چیز کچھ بھی پیدا نہیں کی، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، اور ایسوں کو معبود بنایا، الہ بنایا کہ جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کائنات اور کائنات کے ایک ایک ذرے، تمام مخلوقات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، مختار کل۔ کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کا تعارف یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ خود کسی سے پیدا ہوئے، اور نہ آگے اللہ سے کوئی آل اولاد ہے، کوئی اللہ کی فیملی ہے۔ انسان کے ایک ایک انگ اور وجود کے ایک ایک ذرے میں اللہ رب العزت نے بے پناہ نشانیاں رکھی۔ اگر وہ اطراف و اکناف میں دنیا کی دیگر چیزوں میں غور نہ بھی کرے، صرف اپنے وجود پہ اگر غور سے دیکھے، غور و فکر کرے، تو اس میں اللہ کی قدرت اس کو صاف دکھائی دے گی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں پہ غور کر لو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جس ذات نے انسان کو وجود بخشا، انسان کو زندگی عطا کی، اور نعمتیں اتنی کہ جن کا شمار ہی ناممکن ہے، اس ذات کے ساتھ اس کے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے نا، بھلائی کرے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بیسک جو ایتھکس ہے نا، اخلاقیات، اس میں سے بات ہے کہ راہ چلتے کو اگر کوئی آدمی پہلے رستہ دے دے تو لوگ گاڑی سے ایسے ہاتھ ہلا کے اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور نبی مہربان علیہ السلام نے فرمایا تھا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کی مہربانیوں پہ شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اچھی بات ہے، انسانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر وہ ذات جس نے ان بندوں کے دلوں میں یہ مہربانی کرنا ڈالا ہے، اصل میں مہربانی، اصل میں انعام اس مالک حقیقی کا ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں یہ نرمی کی بات ڈالی، جنہوں نے ہم پہ کوئی مہربانی کی، احسان کی۔ تو دراصل اس دنیا میں ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق بلا مشروط اور بغیر کسی مفاد کے ہمیشہ کے لیے مثالی تعلق ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے لوگ جو ہیں نا، یہ دنیا میں شدید تر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام محبتوں کو بیان کیا، تمام محبتیں جو بھی انسان کو طبعی طور پہ، فطری طور پہ اللہ نے اس کے وجود کے اندر فطرت میں رکھی، سب محبتوں کو ایک ایک کر کے سورہ توبہ میں بیان کیا۔ آل اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، گھر بار کی محبت، پیسے کی محبت، تجارت کی محبت، ایک ایک چیز کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر رب اور اس کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہونے والے جہاد کے مقابلے میں تمہیں دنیا کی محبتیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے کہ بندہ مومن اگر وہ رب کو اپنا خالق حقیقی، مالک حقیقی، منعم حقیقی سمجھنے والا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی اور محبت اللہ رب العزت کی محبت پہ غالب آ جائے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت کے روز پر ایمان رکھنے والے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اور وہ رب کے باقی ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایمان کی وہ طاقت راسخ کر دی ہے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں وطن کی محبت، اللہ کی محبت کے مقابلے میں مال کی محبت، اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اور محبت آ رہی ہو، یہ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ باتیں محض زبانی نہیں ہیں، یہ اللہ کا پاک کلام، اس کے اوراق ان باتوں سے عبارت ہیں، بھرے پڑے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کو پڑھ کے آپ کو اللہ کی قربت میسر آئے۔ دنیا میں کتاب ہے تو وہ صرف ایک اللہ کا پاک کلام ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے، دنیا جہان کی آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کے دلوں میں مال کی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے دلوں میں دنیا داری کی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ویسے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اپنا تعلق بھی اس کلام پاک کے ساتھ مضبوط کیجیے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اپنے قریبی لوگ، انتہائی محبوب بندوں کا تذکرہ بارہا کیا۔ اللہ کی محبت سامنے رہی تو دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پوری ایک انبیاء کی تاریخ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال کون سی آزمائش ہے، کون سی تکلیف ہے، کون سی پریشانی ہے جو آپ پر نہیں آئی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا۔ فرما رہے ہیں دعا کرتے ہوئے، اللہ نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی۔ اللہ تیری بات لوگوں تک پہنچاتا رہا، لیکن ان لوگوں میں تیری بات ماننے کا مجھے کوئی جذبہ دکھائی نہیں دیا۔ ساری زندگی 950 سال قربانی دی، لیکن صرف کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں تھی۔ اور 950 سال اس اللہ کی محبت میں، اس تعلق کی مضبوطی میں گزارنے والے سیدنا نوح علیہ السلام جب بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، فریاد کر بیٹھے، ان نبنی من اہلی، اللہ میرا پتر ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، بچا لے۔
اللہ نے سورہ ہود میں نقشہ کھینچا، 950 سال کی تبلیغ ایک طرف، یاد رکھیے ایک اللہ کی محبت ہے، ایک اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ اپنی غیرت پر اپنی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کسی کی محبت میں آ کے اپنی غیرت پہ کمپرومائز کر لے۔ اللہ کی غیرت یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے نظام میں، اس کے اختیارات میں، اس کے اقتدار میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، سارے کے سارے اس اللہ وحدہ لا شریک کے بندے تھے۔ یہ تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن سے جو قوم جتنی دور ہوئی، اتنی بہکی، اتنی گمراہ ہوئی، جس کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہمارے معاشرے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کی برابری پہ لے آئے، اور ہم نے کیا کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اتنا آگے لے گئے کہ نعوذ باللہ کئی مقامات میں رب کو پیچھے کر دیا۔ اور اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی قدر کیا تھی انسانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ مشرکین مکہ بھی جو اختیارات عرش میں بسنے والے رب کو دیتے تھے، ہم نے بہت سارے وہ اختیارات بھی رب سے لے کے نعوذ باللہ انسانوں میں بانٹ دی۔ یہ کیا ہمارا اللہ سے تعلق ہے؟ سورہ فرقان کی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کوئی دوسرا زندگی موت کا مالک نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایک نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور زندگی موت تو بڑی دور کی بات ہے، دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَنفُسِهِمْ، یہ اپنی جانوں کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ولا نشورا، ان کو تو اتنی خبر نہیں ہے مرنے کے بعد انہوں نے خود کب اٹھایا جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، 1.25 لاکھ پیغمبروں نے جس تبلیغ کا نقطہ آغاز تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور یہ اتنا سخت جملہ ہے، آج تک بھی توحید صحیح معنوں میں بیان کریں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ بہرکیف کیا کہا جائے، ہر دور میں توحید ہضم نہیں ہوئی، کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا اسی بات سے ہوئی تھی۔ آج کئی احباب کہتے ہیں جی ہمیں اختلافی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں کی دنیا اسلام کے تمام کلمہ گو کا نقطہ متحد کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں، تشریح میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی باتیں ہیں تو پھر پتہ نہیں آپ کس دین کی اور آپ کس قرآن کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعوت دی تھی، بیت اللہ میں پڑے 360 بتوں کی پہلے نفی کی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے جو کامن پوائنٹ ہیں، جو مشترکہ خوبیاں ہیں، پہلے ذرا ان پہ بات کر لی جائے۔ 360 بت وہاں پہ پڑے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے مکہ کے چوکوں میں، چوراہوں میں 1000 سے اوپر بت اس کے علاوہ تھے۔ جس معاشرے میں ایک چھوٹے سے شہر میں 1300-1400 بت پڑے ہوں، وہاں پہ توحید کی بات کہہ کے اپنی تبلیغ کا آغاز کرنا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں توحید اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں حیثیت کیا رکھتی ہے۔ اس قرآن کو پڑھ لیں، اس میں تقریباً 10 سپارے آپ کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ دلالت کرتے دکھائی دیں گے۔ تو بندے کے اندر خامیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں، انسان جو ہے نا، گناہ بھی ہونے ہیں، مگر کم سے کم ایک عقیدہ، ایک نظریہ پختہ کر کے آج جائیے۔ اللہ رب العزت کے معاملے میں، اس کی توحید کے معاملے میں کوئی بھی آدمی آپ کے پاؤں میں ڈگمگا اور آپ کے پاؤں میں کوئی لغزش جنبش نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ رب العزت نے جس انداز میں کلام پاک میں بارہا تنبیہ فرمائی، 20 کے قریب پیغمبروں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بھی امید نہیں ہے، اللہ کے انبیاء شرک کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے اس ساری زندگی جنہوں نے توحید کے لیے وقف کی، لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں 18 کے قریب پیغمبروں کا ذکر کیا، اگر یہ بھی شرک کرتے اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سب عملوں کو ضائع کر دیتا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گمان نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، ہمارا یقین ہے۔ کیسے ممکن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہوں؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے گلی چراہوں میں آپ صرف اور صرف توحید کے ڈنکے بجاتے رہے، پورے 13 سال۔ تفصیلی دین تو نازل ہوا ہے جا کے مدینہ منورہ میں، شادی کے احکامات، جہاد کے مسائل، نمازوں کی ترتیب، نمازوں کی فرضیت، جو 5 اوقات کی نمازیں ہیں، مکہ میں تو یہ نماز بھی 2 رکعت تھی۔ تو 13 سال کیا کرتے رہے مکہ میں؟ صرف توحید سمجھاتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحانوں کو جو سامنا کیا ہے، اور بھی ان میں بڑی خوبیاں ہوں گی، لیکن ان کی ایک بات اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے، وہ کیا تھی؟ ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کی۔ انہوں نے ان کے بت خانے میں جا کے ان کے سارے بتوں کو پاش کیے، اور پھر اللہ کی محبت میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط بھی ہو اور دنیا داری کے معاملات بھی بڑے اچھے چلتے رہے، یہ ممکن نہیں ہے، پھر آزمائشیں آئیں گی۔ اللہ کے پیغمبروں پر کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو پاش کیا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا آگ جلائیے اور ان کو آگ میں پھینک دیجیے، اپنے خداؤں کو بچاؤ، ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرنے والے ہو تو اپنے خداؤں کو بچاؤ۔ یہ نوجوان تو ان کو تباہ کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا، تو اللہ نے بھی پھر اعلان کر دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی آگ سے کہا کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو، ساری پلاننگز کو ہم نے ناکام کر دیا، نامراد کر دیا۔ مگر یہ آزمائش ہوتی ہے، جتنا تعلق کسی کا رب کے ساتھ مضبوط ہوگا آزمائشیں بھی اسی طرح آئیں گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ بخار تھا، صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اتنی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، ابن مسعود صحابی سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی کو جو بخار یا تکلیف یا بیماری ہوتی ہے وہ عام بندے سے ڈبل شدت میں ہوتی ہے۔ اور پھر اہل ایمان میں حدیث میں آتا ہے جس قدر کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی ویسی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، بندہ دلوں بھی ساڈے نال ہے یا بس دعوے ہی نے، یا نماز پڑھتا ہے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری مدد تجھی سے، ذرا آزمائیں تو صحیح اس کو۔ بدوی لوگ آئے تھے، کہا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے نبی آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا۔ ایمان کا بہت اونچا معیار ہے، ایمان کے تقاضے بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے ان سے ایمان کے دعوے نہ کرو، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں۔ تمہارے دلوں میں ایمان ویسا راسخ نہیں ہوا جیسا اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس پر نعوذ باللہ اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، میں نے بیان کیا تھا ایک موقع پہ، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک آدمی کا جنت میں مقام بلند رکھا ہوتا ہے، یہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا،
اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی آزمائش کرتے ہیں، اس کو پھر توفیق بھی دیتے ہیں، یہ ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ جزا دیتے ہیں کہ وہ منزل جنت کے وہ بالا خانے جو عمل کے ذریعے جہاں تک نہ پہنچ پایا، یہ صبر کر کے ان آزمائشوں پہ ان کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، آزمائشیں جو اللہ کے بندوں پر آتی ہیں ان کا میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر میں تو ایک ہفتہ من پسند کا کھانا نہ بنے تو ہمارا ایمان اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک مہینہ اگر ہمارا کام ذرا اچھا نہ چلے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم حرام کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اللہ ہمیں ان مقربین کے رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ہم خود ہی نماز میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ خود قرآن نے یہ بھی تعارف کرایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیکوکار ہیں۔ صرف اصلاح کی غرض سے آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، باہر کی زندگی میں کبھی شعوری طور پہ ہم نے کیا ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی میں ہو، جو نیکوکاروں کی پیروی میں ہو؟ یا محض رٹے رٹائے لفظ ہوتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھ دیتے ہیں؟ تو ہم تو ہر نماز میں ان اللہ والوں کی پیروی کے لیے رب سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ آزمائشیں تو پھر کرتا ہے، میں بات کر رہا ہوں اس تعلق میں اللہ جانچ کر کے رہتا ہے، پڑتال کر کے رہتا ہے ایمان کیسے۔ اور جب ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تو میرے تعلق کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہی بات کرتے ہیں جو حضرت حاجرہ، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کی تھی، رضیت باللہ ربا، میں پھر اللہ پہ راضی ہو۔ صحیح بخاری کی آگے پیچھے کی 2 حدیثوں میں واقعہ جو آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ام اسماعیل اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت حاجرہ پیچھے چل کے آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی یہاں پہ کوئی انسان کوئی نہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست کوئی نہیں، اور بے آب و گیا وادی میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکلوتا بیٹا بڑھاپے میں بیٹا ملا، ہمارے پاس کوئی دنیاوی طور پہ بندوبست نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ ذرا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں، قربانی کرنا بڑا آسان ہے، جانوروں کی گردنوں پہ چھری پھیرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس تصور ابراہیم اور وہ جو آزمائشوں کا ایک سلسلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا تھا، ذرا کبھی تصور میں دیکھیں تو صحیح، کبھی غور تو کریں ان پہ۔ حضرت صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت حاجرہ بلاتی رہی، سیدنا ابراہیم کھڑے ہیں ایک طرف، ام اسماعیل نے آخری بات پوچھی، اللہ امرک بہذا، چلو باقی جواب تو نہ دو، یہ بات بتا دو ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جو جا رہے ہو کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس اللہ کی بندی کا ایمان دیکھیے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے پھر جاؤ، اللہ ہمارا محافظ کے طور پہ کافی ہے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تعلق ہی تھا نا، سبحان اللہ۔ یہ ام اسماعیل کا وہ رب کی ذات پہ بھروسہ ہی تھا، اور کیا تھا۔ یہاں پہ چلیں آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، نہ انسان نہ پانی کا وجود، لیکن اس ذات پہ کامل یقین تھا، صفا مربع پہ دوڑ لگائی۔ اللہ نے ہمیں سبق دیا، اگر اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہو جائے تو پھر جہاں پہ حضرت حاجرہ پانی تلاش کر رہی تھی وہاں سے نہیں، اللہ نے پانی بھی اس جگہ سے نکال دیا جہاں پہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
یہ یقین تھا ان کا، اس میں کوئی تذبذب، کوئی مایوسی نہیں تھی، یقین تھا، یقین قوی تھا۔ اور دوسری حدیث کے لفظ ہے، صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے لفظ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جب حضرت ابراہیم نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو سیدہ ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ رضیت باللہ ربًا، اگر رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر رب کے فیصلوں پہ میں بھی راضی ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ آج میں اور آپ رب کے فیصلوں پہ کتنے راضی ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ ہماری زندگی کا تعلق، ہماری اللہ کے ساتھ محبت، اس کے اندر اخلاص، وہ کیسے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ محبت کے سینکڑوں آپ دعوے کرتے رہیں، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اکیلا مانا جائے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا خیال جاتا ہے بندوں کی طرف، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مصیبت میں آ جائیں۔ رب کی طرف تو ہمارا خیال تب جاتا ہے جب بندوں سے مایوس ہو جائیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ تو صرف ایک اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ آپ کا رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹر ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، اگر اس مصیبت میں مدد کا جو آپ کی سوچ، خیال پہلا اگر رب کی طرف جاتا ہے تو سمجھیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اور اگر آپ کا خیال جائے نہیں فلاں جو چودھری صاحب ہیں، فلاں جو کمشنر صاحب ہیں، فلاں ڈی سی صاحب ہیں، فلاں وزیر صاحب ہیں، ان سے میرے بڑے اچھے دعا سلام ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، جب بندوں کے اوپر ہمارے بھروسے بننے لگ جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ VVIPs کے نمبر ہم اپنے موبائل میں بڑے ٹاپ پہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے۔ اور عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی اگر اس پہ کسی نے قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، اس کو لگا اب میری جان جانے والی ہے، اسی اثناء میں کوئی آدمی بیچ میں آ گیا اور اس کی وجہ سے اس آدمی کی جان بچ گئی، اگر اس آدمی نے جس کی جان بچی اگر یہ سمجھے کہ یہ جو آدمی آیا تھا اس کی وجہ سے میری جان بچی ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے سبب بنایا تھا، یہ اللہ نے اس بندے کو بھیجا تھا آپ کا سبب بنا کے۔ آپ کی جان بچانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات، روزگار دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اگر یہ تصور بن جائے کہ نہیں فلاں آدمی مجھے رزق دے رہا ہے تو یہی تو شرک ہے، اور شرک کس بات کا نام ہے؟ اور یہی تصور تو مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے ان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ جو اناج اگتے ہیں ان پر جو بارش برستی ہے یہ کس کے حکم سے برستی ہے، یہ کہیں گے اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ اور ہمارا حال تو آج یہ ہو گیا نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے فلاں فلاں بزرگ سے پہلے مشورہ کیا تھا۔ ہمارا عقیدہ تو آج یہ ہے بس زندگی گزارو من مانی کے ساتھ، بس قبر میں جائیں گے اور بزرگ پہنچ جائیں گے، منکر نکیر سے کہیں گے پیچھے ہو جاؤ، یہ تو میرا مرید ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو دنیا داری کو بتا کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور کر رہے ہیں؟ رب کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا آپ نے وہ تعلق بندوں کے ساتھ بنانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے۔ قربانی کا بھی یہی پیغام ہے، عشرہ ذی الحجہ کا بھی یہی پیغام ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام ساری کو پڑھ جائیے، یہی پیغام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور پیغام دکھائی نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیجیے،
اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیجئے، اپنی اناؤں کی قربانی دیجئے۔ ہر وہ غلط کام جو آپ اپنی اناؤں کے پیچھے لگ کے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں، ان کی بھی قربانی دیں، تب آپ کو اللہ کا صحیح معنوں میں تقرب حاصل ہو پائے گا۔ ورنہ محض قربانی، ایک جانور کو ذبح کر دینا، یہ تو نہ اللہ کا مطلوب ہے نہ اللہ کا مقصود ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تو تمہاری اس ایمانی کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم کس ایمان کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے ہو۔ بات اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو کبھی اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ نے کیسے مدد کی؟ بچے، دودھ پیتے بچے کبھی ماں کی گود میں بولا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ اپنے بندوں کی محبت میں ماں کی گود سے بچے کو گواہی کے طور پہ بلا دیتے ہیں۔ پڑھیے سورہ مریم کو۔ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پہ تہمت کی لوگوں نے بچھاڑ کر دی تو ماں کی گود سے بولے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ماں کی گود سے بچے بولا نہیں کرتے، رب کا نظام ہے، ایک عمر کے بعد بچے بولتے ہیں، اور یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا، اللہ بدلتے بھی نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنے نظام کو بدلتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ بدلنا چاہے اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن 12 بجے اللہ تعالیٰ سورج غروب کر دے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غروب کر سکتے۔ تو بچے کبھی بولے نہیں، لیکن انسانی تاریخ میں حدیث میں آتا ہے 3 بچوں نے ماں کی گود میں بات کی، اور وہ تینوں ایسے لوگ تھے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، بنی اسرائیل کا ایک نیک آدمی جریج، جس پر لوگوں نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اور بدکاری سے جو بچہ پیدا ہوا تھا عورت کے ہاں، جس عورت نے تہمت لگائی تھی، اس بچے نے ماں کی گود سے بول کے کہا تھا میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں بدکار آدمی۔ پھر اللہ گواہی تو دلواتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو بڑا ہی نیک آدمی تھا، لیکن لوگ تنگ کر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں، ماں اپنے بچے کو اٹھا کے بیٹھی تھی، لوگ پتھر لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماں نے آرزو کی اللہ میرے بچے کی عزت اس طرح خراب نہ کرنا جس طرح لوگ اس کے پیچھے پتھر لے کے بھاگ رہے ہیں۔ تو بچے نے ماں کی گود سے کہا تھا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا۔ تو جب پھر اللہ کے ساتھ محبت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر سورہ یوسف بتاتی ہے جب دنیا میں آپ کی عزت کی گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس محل کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے طور پہ بندہ تیار کر دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ بھی بچہ تھا۔ جب دنیا کا کوئی اور سہارا نہ ہو، اصل میں یہی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے۔ اسباب دنیا بظاہر کوئی نہ ہو، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا یقین رب کی ذات پہ کامل ہو، پختہ ہو۔ آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکے جانے لگا تھا تو کتنے کو ان کے قوم قبیلے کے لوگ تھے؟ کوئی ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، گھر والے نہیں تھے، ماں باپ نہیں ان کے ساتھ تھے، بلکہ تفاسیر میں لکھا ہے جب فرشتہ آیا تھا مدد کے لیے تو انہوں نے کہا تھا میں نے جس ذات کے لیے یہ کام کیا ہے وہی میری مدد کرنے کے لیے کافی۔ کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کتنا بڑا جملہ ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی؟ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين۔ جب انہوں نے کہا ایک کمرہ بناؤ، آگ بھڑکاؤ، اس میں دہکاؤ آگ کو، پھر ابراہیم کو گرا دو، اللہ کہتے ہیں وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے، اور ایک
ابراہیم سے محبت کرنے والا رب عرش میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ہم نے ان کی ساری پلاننگ جو تھی وہ ان کو ناکام کر دی. نمرود پوری بادشاہت کے باوجود ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکا علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا. بظاہر کوئی اسباب دنیا مدد والے دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے واقعات میں آتا ہے جب انہوں نے دیکھا فرعون کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آ گیا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. تفسیروں میں ملتا ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ مصر میں ہم مارے کھاتے رہے، کیا مصر میں ہمارے لیے قبروں کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی؟ ہمیں وہیں پہ مرنے دیتے، ذلیل یہیں پہ لا کے کروانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا، مجھے رستہ دے گا. اور پھر قرآن گواہی دیتا ہے دریاؤں کا کام ہے، سمندر کا کام ہے، پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن جب اللہ چاہے فرعون کو اسی دریا میں ڈبو دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو صحیح سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزار دے. انہی باتوں میں مشاہدے ہیں، انہی باتوں میں ہمارے لیے سبق ہیں. رب چاہے 90 سال کی عمر میں، 86 سال کی عمر میں اپنے پیغمبروں کو اولاد دے کے یہ سبق دے دے. آج بھی اللہ کے خزانوں میں اولاد کی کوئی کمی نہیں ہے. اولاد دینے والی ذات اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے باتوں پہ غالب ہے. اور بندہ سوچتا ہے، بہرحال بندے جو ہوئے نا کمزور ایمان کے ہیں، کہ ہمارے حالات میں ایسا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے 2 نام آگے پیچھے استعمال کیے ہیں، العزیز الحکیم. اللہ ہر مشکل حالات کو بدلنے پہ بھی اللہ قادر ہے، پوری طاقت رکھتا ہے. اور آپ کے اور ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں یہ حکمتیں بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ حکیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے. حکمت کیا ہے؟ کسی کو اللہ غریبی میں رکھ کے آزما رہا ہے، کیا حکمت ہے یہ وہ جانتا ہے. اور کسی کو آج نہیں مل رہا 5 سال کے بعد ملے گا، کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ وہی جانتا ہے. اسی لیے اس بات پہ قوی یقین رکھو. وہ اللہ، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا یہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. ہمیشہ رب کے بارے میں گمان اچھا کریں. اگر والدین کے بارے میں ہمارا گمان کبھی برا نہیں ہوا نا تو وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 درجے رحمت کے ہیں، رحمت کا 1 درجہ اس نے دنیا میں بھیجا ہے، 1 کم 100 رحمت کے درجے اس کے پاس ہیں. وہ آخرت میں اہل ایمان پہ وہ 1 کم 100 اپنی رحمتیں فرمائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ نہ سوچ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، منعم حقیقی بھی ہے، وہ ایک اکیلا الہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ان انعامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ تعلق مضبوط بنانے کی، دلوں میں محبت بہت شدید تر بنانے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.